بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ وسیلے کے حوالے سے ہم جو ہے وہ دلائل سماعت کر رہے تھے۔ آج انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے کہ قطب مدینہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی خلیفہ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے جو ہے وہ وسیلے کے حوالے سے سوال کیا کہ وسیلہ جو ہے وہ کیا ثابت ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فوراً یہ آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تو اے ایمان والو اللہ کی طرف جو ہے وسیلوں کو تلاش کرو۔ تو شخص نے اعتراض کیا، اعتراض ہی کیا، کہا کہ یہ آیت مبارکہ تو عمل کے حوالے سے کہ عمل کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، تو آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے۔ تو ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ عمل جو آپ نے عمل کیا، جو عمل ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا مردود ہے؟ اس نے کہا ہمیں کیا پتا، ہم نے کوئی عمل کیا، نیک عمل کیا، ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ کہا کہ عمل جس کے بارے میں شک ہے کہ آیا قبول ہوئے یا نہ ہوئے، اس کو وسیلہ تو بنایا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو ان کا تو وسیلہ بدرجہ اولیٰ بنا پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو یہ جواب دیا۔ اب انشاءاللہ ہم آتے ہیں احادیث مبارکہ کی طرف سے۔ ویسے تو بہت سارے وسیلے پر جو ہے وہ دلائل قرآن حدیث میں اور بھی زیادہ موجود ہے، جیسے تابوت سکینہ، اس کا بھی تفصیلاً جو ہے وہ ہم نے یہاں پر ذکر بھی کیا تھا تابوت سکینہ کے حوالے سے۔ تو قرآن میں اور بھی متعدد واقعات ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انزل اللہ علیہ امانین، کہ رسول اللہ تعالیٰ نے مجھ پر دو تحفے جو نازل فرمائے۔ اب وہ دو تحفے کون سے ہیں؟ دونوں آیت مبارکہ ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، ایک تحفہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے حبیب آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہیں اللہ تعالیٰ عذاب ہی نہیں بھیجے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ فرمایا ما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے والا نہیں جب تک وہ استغفار کرتے۔ اب پہلی آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا گیا کہ اے محبوب آپ جب تک ان کے درمیان موجود ہے اس وقت تک عذاب نہیں آئے گا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وسیلہ بنے۔ اچھا دوسری جو آیت مبارکہ اس کے اندر جو اعمال کو وسیلہ بنایا گیا کہ جب تک لوگ استغفار کرنے والے موجود ہیں اس وقت تک جو وہ عذاب نہیں آئے گا۔ تو ان دونوں آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وسیلہ عمل کو بھی بنایا جا سکتا ہے، اللہ کے مقبول بندوں کو بھی جو بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں مدد اور رزق اپنے ضعیفوں کے سبب جو ملتا ہے، جو کمزور ہے، جو نادار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا یہ کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، ابدال شام میں ہوتے رہیں گے۔ ابدال یہ ولیوں کی اقسام میں سے، تو ابدال جو ہے وہ شام میں ہوتے رہیں گے، یہ 40 مرد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتنے مرد ہیں؟ 40 مرد ہیں۔ جب بھی ان میں سے کوئی ایک انتقال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرا مقرر فرما دے گا۔ ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور ان کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح اور مدد دی جاتی ہے، اور ان کی بدولت اہل شام سے عذاب کو دفع کیا جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم اپنے ضعیفوں میں میری رضا طلب کرو۔ جو ضعیف ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، ان میں کیا طلب کرو؟ فرمایا کہ تم اپنے ضعیفوں میں میری رضا طلب کرو، ان میں مجھے تلاش کرو، کیونکہ تم میں ضعیفوں ہی کی بدولت جو وہ تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے
اور فتح بھی دی جاتی ہے اور نصرت بھی انہی کے سبب سے ہوتی ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ ایک طرف ضعیف ہے، ضعیف جو افراد ہے، نادار افراد ہے، کمزور ترین افراد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سبب رزق دے رہا ہے، ان کے سبب سے جو وہ فتح دے رہا ہے، ان کے سبب سے جو یہ ساری چیزیں جو اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ اور ایک طرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک افراد ہیں کہ جو ولی اللہ ہے، انہوں نے عبادتیں اور ریاضتیں اس کثرت کے ساتھ کی کہ وہ انہوں نے اپنے جسم کو لاغر کر دیا۔ تو ایک طرف ضعیف ہے اور ایک طرف اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جب ضعیفوں کا وسیلہ جو بنایا جا سکتا ہے، وسیلہ جو ہے وہ ضعیف افراد ہو سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ آیت مطلب یہ جو حدیث مبارکہ ان سے بالکل واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ضعیفوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد بھی فرما رہا ہے، ہمیں رزق بھی دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں کے بدولت بھی تو دے سکتا ہے۔ جب ضعیفوں کی بدولت جو وہ دے سکتا ہے تو جو اللہ رب العزت کے اولیاء اللہ انبیاء علیہ السلام ان کے صدقے سے جو ہے وہ بدرجہ اولا جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اب انشاءاللہ ہم اور بھی جو ہے وہ واقعات سماعت فرمائیں گے۔ اب ہمارا حدیث والا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جو وہ کئی حدیث مبارکہ 3-4 جو حدیث مبارکہ سنی، اب حدیث مبارکہ سے انشاءاللہ سلسلہ جو چلائیں گے، اور انشاءاللہ یہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت کرنا ہے، صحابہ سے بھی ثابت کرنا ہے، اور چاروں جو ائمہ اربعہ ہیں ان سے بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے، اور جو ائمہ اعلام ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ وسیلہ اعمال کا بھی پیش کیا جا سکتا ہے، وسیلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی جو وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔